नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हो, अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहान की खुशी नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह, उनकी आँखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए और बेरोज़गारों को हलाल और पाक रिज़्क़ का बरकत वाला रोज़गार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, आप लोगों का होस्ट भाई फयाज स्टार गुड टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर है। इस वीडियो में अल्लाह करीम के फजल व करम से हम लोग एक ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी और उसका कुर्ब कैसे हासिल किया जाए। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी और कुर्ब हासिल हो जाए तो उसका बेनिफिट क्या है, क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि हर शख्स चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मर्द है, औरत है, बच्चा है, बच्ची है, बूढ़ा है, जवान है, वो यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन उसे अपनी कामयाबी का मायार का पता नहीं है कि मेरी कामयाबी का मायार कौन सा है। इंसान की कामयाबी का मायार जो है स्पेशल मोमिन का, बंदे तो सब अल्लाह ताला के बंदे हैं और हर बंदे से अल्लाह करीम 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। चाहे वो काफिर है, चाहे वो मुसलमान है, अल्लाह पाक अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन अब काफिर और मोमिन की कामयाबी के मायार में फ़र्क है। काफिर चूँकि उसका यकीन दुनिया की चीज़ों पे बना होता है, वो अल्लाह का मुनकर होता है, अल्लाह के नबी के तरीक़ों का मुनकर होता है और वो अपनी मनचाही ज़िंदगी पे तुला होता है और मनचाही ज़िंदगी गुजारने पे वो अपने अपने यानी कि अपनी ज़िंदगी में मगन रहता है। और मोमिन बंदा जो होता है और मुसलमान, उसमें दो खूबियाँ हैं। यानी मुसलमान जो होता है, मुसलमान वो अल्लाह को मानता है और मोमिन जो है वो अल्लाह की मानता है। यही वो दो चीज़ें हैं जो मोमिन और मुसलमान के बीच में होती हैं। मुसलमान और मोमिन होने का एक बहुत बड़ा रुतबा है। काफिर के पास ये चीज़ें नहीं हैं, वो चूँकि मुनकिर है और इस काफिर को भी पता चल जाएगा, यानी जो अल्लाह का नाफरमान है उसको पता चल जाएगा कि दुनिया की ज़िंदगी तो एक मुख्तसर सी ज़िंदगी थी और ये लोग मेरे पास आते थे, नबियों वाला पैगाम मुझ तक पहुँचता था, अल्लाह की किताब मुझ तक पहुँची थी, लेकिन मैं फिर भी अपने कुफ्र पे डटा रहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करता रहा। आज मुझे पता चला है, लेकिन फिर क्या होगा, फिर वापसी तो नहीं हो सकती। ठीक है जी, यानी कि ही विल नेवर कम बैक टू दिस वर्ल्ड आफ्टर डेथ। दुनिया में मौत के बाद वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ये हमारा ईमान है और हम भी वापस नहीं आएंगे। हमारा ईमान है कि इंसान को अल्लाह करीम ने जो ज़िंदगी दी है ये एक अमानत है और जब ये अमानत ख़त्म हो जाएगी, अपने हिस्से का हर बंदा रिज़्क़ खा लेगा तो ही विल मूव परमानेंटली फ्रॉम हेयर। ठीक है, और एंड ही विल नॉट कम बैक, ठीक है जी, टू दिस लाइफ एंड टू दिस वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो होगी वो एक ना एक दिन फना हो जाएगी और बंदा चूँकि बना आखिरत के लिए है तो ये कभी भी दुनिया में वापस मुड़ के नहीं आएगा। बस दुनिया में अल्लाह करीम ने मोमिन को, जो मुसलमान है, मर्द है या औरत है, बच्चा है, जब बच्ची है, बंदों में से है या जिनों में से है, इनको अल्लाह करीम ने ठोस बता दिया है अपने पाक कलाम में कि तुम्हें मैंने दुनिया में आखिर की तैयारी के लिए भेजा है। अब जो लोग मेरे अहकामात के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे वो कामयाब होंगे और जो नाफरमानी करेंगे तो उनके लिए बहुत ही दर्दनाक किस्म का, यानी दर्दनाक किस्म की पकड़ है। तो अल्लाह ताला हमें उस पकड़ से बचाए, अल्लाह ताला हमें अपनी नाराज़गी से बचाए। जितने भी कुफ़ार हैं वो भी हमारी बहनें भाई हैं, वो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, कलमे वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला उनकी भी नसीब फरमाए। ये नहीं कि आज आप अपनी आँखों के सामने एक बिल्ली को भी आग में जलता हुआ नहीं देख सकते हैं, तो कल को ये इतने खूबसूरत इंसान जब जहन्नुम के हवाले किए जाएंगे तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कठिन मरहला होगा, बल्कि नामुमकिन होगा उस सज़ा को भुगतना।
تو اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے اور ان کفار کو بھی اللہ پاک ہدایت دے، ان کو بھی اللہ پاک بچائے، آمین ثم آمین۔ ہماری تو یہی دعا ہے، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ مومن اور مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے، یہ دونوں صفت ہم میں ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مالک الملک ذوالجلال جو ہے، جب وہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اسے کیا کچھ عطا کرتا ہے، وہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دل پہ اس کا تصور گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا بہت بڑا محل تھا، اس کے محل میں کافی سارے وزیر بھی ہوتے تھے، اور کافی سارے یہ جو باندیاں تھیں وہ بھی ہوتے تھے، غلام تھے وہ بھی تھے۔ تو ایک حد تک یعنی کہ ایک بہت ہی بڑی ایک رونق لگی رہتی تھی اس کے محل میں۔ ایک دن بادشاہ اپنے ردم میں آیا، اس نے کہا کہ اے لوگوں سنو، جتنے بھی محل کے اندر تم لوگ موجود ہو، اس محل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، تو حاضرین کے لیے میں حکم دیتا ہوں کہ جس بندے نے جس چیز پہ ہاتھ رکھا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو جنہوں نے یہ بات سنی تو بھائی محل میں ایک بھگدڑ مچ گئی، بھگدڑ مچی، ہر بندہ اب وہی جو ہے نا تیز ہے جو بڑی سے بڑی چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ تو بادشاہ نے یہ کبھی علی اعلان کہا تھا کہ جس چیز پہ وہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کو ڈونیٹ کر دی جائے گی، وہ اسی کی ہوگی، یہ میرا حکم ہے۔ تو سارے لوگ بھگدڑ میں مصروف ہوئے، جو مصروف ہو گئے، جو بھی تھا، بڑا تھا، چھوٹا تھا، غریب تھا، فقیر تھا، وزیر تھا، جو بھی تھا، اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے اپنی چیزوں پہ ہاتھ رکھنے شروع کر دیے۔ تو کافی جب بھگدڑ ہوئی، ہر بندہ اپنی چیز کے ساتھ کھڑا ہو گیا، بڑی قیمتی چیزیں تھیں محل کے اندر۔ تو ایک باندی جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کسی چیز پہ بھی ہاتھ نہیں رکھا۔ تو بادشاہ حیران ہوا، وہ تخت پہ بیٹھا ہوا، بادشاہ نے کہا کہ ہری باندی تو کیوں نہیں اٹھی، اور تو مطلب ہے کہ تو نے کیوں کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا جبکہ تیری ضرورت ہے۔ تو اس باندی نے کہا کہ بادشاہ واقعی جو آپ نے اعلان کیا ہے، آپ اس میں قوی ہیں، یعنی کہ آپ واقعی اس چیز کو پرائرٹی دیں گے اور وہ چیز آپ اس کو ڈونیٹ کر دیں گے، وہ اس کی ہو جائے گی، اس چھت کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا بالکل، میں نے تو یہ اعلان کر دیا تھا، کیا ہے کہ جو بھی جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا، چھت کے نیچے جو بھی چیز ہے، کسی ایک چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی، تو تم نے ہاتھ نہیں رکھا۔ تو اس نے کہا کہ واقعی میری ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا بالکل واقعی آپ کی ہو جائے گی۔ تو وہ اٹھی اور ڈائریکٹ بادشاہ کا جو تخت تھا، وہ چونکہ 3-4 سیڑھیوں اوپر تھا، ایک سیڑھی چڑھتی ہوئی اوپر آئی اور بادشاہ کے تخت کے قریب آئی اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو بادشاہ حیران ہوا، تو کہنے لگی خدا کی بندی، میں نے تو یہ کہا کہ چھت کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں اور جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھا وہ اس کی ہو جائے گی، تو تم بھی۔ تو اس نے کہا دیکھو بادشاہ، تم بھی چھت کے نیچے تھے اور میری نظر آپ پہ تھی، جب میں آپ پہ ہاتھ رکھوں تو آپ میرے ہو گئے، جب آپ میرے ہو گئے تو یہ ساری چیزیں میری ہو گئی۔ تو لوگ اس کی سوچ کو حیران ہوئے، بادشاہ بھی حیران ہوا اور لوگ بھی حیران ہو کہ واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ کے پاس بھی اس کا حل نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ باندی ایک ہی تھی جس کی سوچ بہت پکی تھی، وہ مقصد والی چیز پہ پہنچی۔ اس نے کہا کہ باقی تو فضول ہے، اگر بادشاہ کے سر پہ میں ہاتھ رکھوں گی تو بادشاہ جب میرا ہوا تو سارا محل، ساری بادشاہت میری ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم نے اپنے آپ کو حوالہ کرنا ہے۔ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مگن ہو گئے، اپنے رب کو بھول گئے ہیں۔ اپنے رب کو نہیں بھولنا ہے میرے بھائیوں۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، حج زکوٰۃ کی پابندی، یہ ساری چیزیں ہم پہ لازم ہیں۔ بیت اللہ سے لے کے، یعنی اللہ کریم کے گھر سے لے کے بیت الخلا تک جتنی بھی ہماری زندگی ہے، وہ اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، گزارش تھی کہ ہم نے بامقصد چیز لینی ہے۔ بامقصد چیز یہی ہے کہ جو دنیا کے ظاہری نقشے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں ہو رہا، ہم نے کامیابی والے نقشے پہ اپنے آپ کو جو ہے نا اس پہ جما کے رکھنا ہے، ہم نے جمنا ہے اسی پہ اور اسی چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی جو میری شریعت ہے، جو میرے احکامات ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ پہ مت پڑو۔ تفرقہ سے مراد شیطان کے راستوں پہ مت چلو، فرقہ واریت مت اپناؤ، غیروں کے طریقوں پہ مت چلو۔ جو میرے نبی نے تمہیں بتا دیا، جو میرے رسول نے تم کو صاف صاف پہنچا دیا، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رسول نے جو کچھ تم تک پہنچایا، جس چیز کا تمہیں حکم دیا،
اس چیز کو اختیار کرو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اسٹار گڈ ٹی وی نے اس پوائنٹ کو بہت ہی زیادہ اہم جانا۔ میری یہ بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ مقصد والی زندگی پہ ہمیں آنا ہوگا۔ دنیا کی جو ضرورت ہے، ضرورت کو پیچھے رکھنا ہوگا، مقصد کو آگے رکھنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، میرے بھائی بزرگ دوستو، اپنی زندگی کا سٹینڈرڈ ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے۔ ہم نے وہ چیز چوز کرنی ہے جس میں ہمارے لیے فلاح ہے، دنیا کی بھی، آخرت بھی۔ شعبان کو مبارک مہینہ ہے، رمضان کو مبارک مہینہ آ رہا ہے، آمد ہے۔ بہت ہی زبردست اعمال ہیں، بہت ہی زبردست دن ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ مینٹلی ہو بالکل، اور اپنے باڈی کے لحاظ سے یعنی فزیکلی آپ لوگ بالکل اس چیز کے لیے تیار ہوں گے، آپ کا ذہن بھی تیار ہوگا۔ تو ماشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح صحت مند اور خوشحال رکھے کہ آپ لوگ پورے اعمال کے ساتھ ماشاء اللہ رمضان مبارک میں داخل ہوں، اور بہت ہی پرائرٹی کے ساتھ ہم لوگ ان چیز کو جو ہے نا، جتنے بھی ہمارے اچیومنٹس ہیں ان کو ہم پرائرٹی بیس پہ جو ہے نا اس کو گیٹ کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوش رکھے کہ آپ لوگ اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے چھوٹا سا پروگرام سنا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔